بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں۔ آج ہم جناب محترم مہدی شاہ صاحب گورنر گلگت بلتستان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں، اور ہم اس سے پہلے بھی 2017 میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جب وہ اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن ہم اسکردو کے قریب ان کا جو گھر ہے وہاں گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی تھی، اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے آج وہ کراچی تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا اپنے تمام گوناگون مصروفیات کے باوجود۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سی پیک ہے ہمارا، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، وہ دنیا بھر کے اندر گیم چینجر کہا جاتا ہے۔ جب نواز شریف نے کہا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بہت خطرے کی علامت بات آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ صورتحال میں اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہم نے دیکھے۔ اب جب کورونا آ گیا، پھر اس کے بعد میں اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ گیٹ وے جو ہے وہ تو آپ گلگت بلتستان ہی ہے، اور وہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کہ پاکستان کی ترقی کا جو دروازہ ہے وہ بھی وہیں سے کھلتا ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں کی خوبصورتی ہے وہ اس پر دوبارہ دوسرے اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو یعنی سی پیک کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ شکریہ نصرت صاحب، مہربانی، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ سی پیک کا گیٹ وے ضرور ہے، لیکن گیٹ وے والوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ پورا ایریا ہمارا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس سے ابھی تک ہمیں کوئی خاص کوئی پروجیکٹ ابھی تک سی پیک کے حوالے سے نہیں مل رہا، لیکن ہمارا کوشش ہے اگر وہاں اس علاقے کو نظر انداز کرے گا تو سی پیک ویسے بھی ناکام ہو جائے گا۔ لیکن سی پیک پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا مانند رکھتا ہے، اور اس کے لیے میں پارٹی سے ہٹ کے ایک بات بتا دوں، اس میں جناب آصف علی زرداری کو میں سلام پیش کروں، جنہوں نے 8 دفعہ چائنا کا دورہ کیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں سی پیک کے دورے میں 2 دفعہ مجھے بھی ساتھ لے کے گیا ایز اے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے۔ اب بات کریڈٹ کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے۔ تو آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا؟ نہیں، جس طرح سے یہ جہاں سے آپ نے کہا نا گیٹ وے، دروازہ تو ہم نے کھولا، لیکن دروازہ مجھے نہیں لگتا ہم نے کھولا، انہوں نے توڑ کے ہی لے گیا۔ اب ہمیں وہاں پر ابھی تک تو سی پے کے چھوٹے چھوٹے قافلے یا ٹرک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے منصوبے یا چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں، لیکن مین ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ روڈ تو بن گیا نا، جو جس علاقے میں ہم کریم آباد پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا، اور اس کے بعد میں خنجراب تو پہنچنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نہیں، وہ روڈ تو اسی لیے تھا نا کہ اگر وہ روڈ نہ ہوتا تو سی پے کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ بات ہے۔ لیکن اس روڈ سے تو ہمیں فائدہ بھی ملنا چاہیے نا۔ ہاں، جب روڈ بنتے ہیں تو پھر ترقی تو بنتی ہے نا۔ تو اب وہ رسائی بہت سارے ہو گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کامیاب ہو جائے۔ اچھا، تو اب جو اس میں آپ کیا مشکلات دیکھتے ہیں، یا آپ کی کیا خواہشات ہیں کہ یہ جو سی پیک کے اندر گلگت بلتستان کے اندر کیا منصوبہ جات ہونے چاہیے جو کہ آپ چاہتے ہیں؟ ابھی سی پیک کے حوالے سے وہاں ایک منصوبہ رکھے کافی ہے ہمارے لیے، وہ ہے بجلی کا، پاور میں۔ اگر پاور میں سی پیک کو رکھے، وہاں 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی پانی سے؟ پانی سے۔ اگر یہ ایک پروجیکٹ رکھے، ایک تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہم سے زیادہ پاکستان کی چاروں صوبہ خوشحال ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجلی اب چائنا میں خوشحالی بجلی کی وجہ سے۔ جب چائنا والوں نے بجلی بنانے کے بعد اپنے انڈسٹریز کو، لوگوں کو کہا جو بنانے بناؤ، فری بناؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی آپ دیکھیں بجلی کے حوالے سے کتنے پریشانی ہیں چاروں صوبہ۔ بھائی اتنا آپ کے پاس جگہ ہے، ایک پروجیکٹ لگاؤ، 45,000 میگا واٹ پیدا کرو، لاؤ۔ لانے کے بعد یہ جو مہنگائی ہے، یہ تیل کا جو آئے دن وہ کرتے ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے گا۔ کون سا جگہ ہے جہاں پر آپ دیوسائی کا علاقہ کہیں گے یا کہیں بھی؟ دیوسائی نہیں، اسکردو سے گلگت روڈ پہ آپ 10 جگہ پر بنا سکتے ہیں۔ واٹر فال ایسے ہے، ہاں، واٹر فال ایسے وہاں پر ایسے موجود۔ ہمارا بونجی میں بہت بڑا پروجیکٹ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے۔
اگر یہ اس کا جو ہمارے پاس جو اطلاعات تھیں شروع میں جب ہم حکومت کے ساتھ تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم ایک انڈسٹریل زون جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بنے گا اور ایک انڈسٹریل زون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بنے گا. وہ بنے گا کہنا بنا نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بننا چاہیے، اب تک ہو جانا چاہیے تھا. ہو جانا چاہیے. اس سے یہی ہوگا، میرا صرف آپ کے ٹی وی کی وساطت سے جو بھی حکومت آئے جس شکل میں آئے، اور میں نے خود اپنے ذاتی جب میں وزیر اعلیٰ تھا میں نے اپنے حکومت میں بھی جب بھی میں نے وزیر اعظم سے بات کی صرف اس بجلی پر کیا. پھر نون لیگ آیا، نون لیگ کے وزیر اعظم کو بھی میں نے اسی بجلی پر فوکس کیا. دیکھنا جی آپ شارٹ فال آپ کو دیکھیں یہاں، اور کتنا مہنگا ہے بجلی. 20 روپے تو اب ہو گیا ہے زیادہ، 26 روپے 27 روپے پہ ہم چلے گئے. اب وہاں سے بجلی لائے گا تو آپ کو 5 روپے کا پڑے گا. لیکن اس کی ٹرانسمیشن لائن کا مسئلہ بھی کھڑا ہے نا. ٹرانسمیشن لائن وزن نہیں لے سکتی ہے، جیسے وہ ہوتی بیٹھ جاتی ہے. نہیں تو اسی کچھ سی پیک میں ڈالنا چاہیے. ہاں سی پیک میں ڈالنا چاہیے. اب دو بات ہو گئی. ایک بات یہ ہو گئی کہ ایک تو وہاں پر ڈیم بننے چاہیے جس کے اندر سے بجلی پیدا ہو، دوسری ٹرانسمیشن لائن ہونی چاہیے. ڈیم کے بغیر بھی جگہ ہے، ڈیم کے بغیر بنے اب، لیکن پھر وہاں ٹرانسمیشن لائن ڈالے تاکہ پاکستان میں بھی آئے اور وہاں بھی جائے. جو بجلی آپ کے ہاں بنتی ہے وہ مجھے بتایا گیا تھا ایک وزیر اعلیٰ نے، جس وقت آپ وزیر اعلیٰ نہیں تھے، تو اس وقت جب میں آیا تھا 2017 میں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم 2 میگا واٹ میں بجلی ہماری زیادہ ہے جو ہم آپ پاکستان کو سپلائی کر سکتے ہیں. 2 میگا واٹ سے کیا، ہم تو 45,000 میگا واٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ 2 میگا واٹ لیکیج میں ختم ہو جائے گا. اور لیکن ہاں ظاہر ہے وہ تو پھر اس میں جس وقت ٹرانسمیشن لائن کی اپنی بہت زیادہ ہوگی. تو اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کی بات بالکل ہم اس پر ایگری کرتے ہیں اور اس کو مطالبے میں شامل کرتے ہیں. سارے ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ آپ کے مطالبے میں شامل ہونا چاہیے اور ہمارے صحافیوں کے مطالبے میں بھی بات شامل ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو بجلی گھر کے علاوہ بھی جو بجلی پیدا جہاں سے بھی ہو سکتی ہے وہاں پیدا کرنے کے پروجیکٹ لگائے جائیں اور ٹرانسمیشن لائن کے پروجیکٹ بنائے جائیں تاکہ پاکستان کو بجلی پہنچ سکے. اب وہاں کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ کے بجلی پر پھنس جاتا ہے. جب ان کو پتہ چلے بجلی نہیں ہے تو وہ واپس چلے جاتا ہے. بجلی آپ کے یہاں بھی پھر شارٹ پڑ گئی ہے؟ جب شارٹ ہے ابھی شارٹ پڑ گئی ہے. ہمارے وہاں سردیوں میں شارٹ ہوتا ہے. سردی میں شارٹ ہو جاتا ہے ظاہر ہے. پانی جب کم ہوتا ہے تو شارٹ، پانی بھی کم ہوگا جی. اور وہ تو اب اس صورتحال میں جب وہ پانی آپ کا شارٹ ہوگا تو سردی میں پھر پانی بجلی کیسے بنے گی؟ نہیں ابھی تو یہ ہے نا جی، ابھی مثال آپ ابھی دیامیر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، اللہ کرے وہ جلدی بن جائے، ٹھیک ہے جی. اور ہمارے وہاں ہر میگا واٹ بجلی گھر بن رہا ہے. واڑی میں 35 میگا واٹ کا بن رہا ہے. اگر یہ بن جائے تو ہمیں ٹوٹل گلگت بلتستان کو زیادہ سے زیادہ 500 میگا واٹ بجلی چاہیے، باقی سب سرپلس. تو یہ پروجیکٹ میں ہمارے مثال میں تو جو 35 والا تھا وہ تو شاید مکمل ہو گیا، یہ ابھی بھی نہیں ہوا؟ نہیں مکمل ٹینڈر ہی نہیں ہوا ہے. ٹینڈر نہیں ہوا؟ اچھا وہ دوسرے علاقے میں. اچھا پھر یہ دیامیر کس پوزیشن میں ہے؟ دیامیر کا بھی ابھی 7-8 سال لگیں گے اور بننے میں. ظاہر ہے وہاں تو 2 پورشن ہے، ایک تو پہلے ڈیم بنانا ہے، اس کے بعد بجلی گھر بنانا ہے. تو ابھی ڈیم نہیں بنا؟ ابھی ڈیم مکمل نہیں ہوا ہے. یہ تو بہت بڑی یعنی مشکل معاملہ ہے. اس کے علاوہ اب جو چائنا کے ٹرکوں کی جو آمد ہے، جب وہ اب سلسلہ کچھ بڑھا ہے یا ابھی گھٹا ہے؟ نہیں تو چائنا کی ٹرک میں کیا لے کے آئیں گے؟ نہیں وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ یہ ان کا بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ جو ان کا BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک پروجیکٹ ہے، یہ فلیگ اسٹاف پروجیکٹ ہے اور سب سے شارٹیسٹ ہے، سب سے چیپسٹ ہے. تو اب اس میں وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ بھئی یہاں سے ہم اپنا سامان سب سے آسانی سے جو افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں پہنچا دیں. ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ 2030 تک میڈ ان چائنا ساری دنیا کے اندر چیزیں موجود ہونی چاہیے اور اس پر وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں. تو اصلی سی پیک بنانے کا مقصد میں ہم سے زیادہ چائنا والوں کو فائدہ ہے. بہت فائدہ ہے. لیکن ہمارا اس میں یہ تھا کہ جب ہمیں یہ بات پتہ لگی، میں جب یورپ میں رہتا تھا تو وہاں پر جو
ہالینڈ میں جو ان کا بندرگاہ ہے، وہاں اس پر سب سے بڑی جو بندرگاہ روٹرڈم ہے، وہ روٹرڈم کی جو بندرگاہ پر جب جہاز کوئی بھی جہاز، سب سے بڑی بندرگاہ وہی ہے، اور وہ جس وقت وہاں سے کوئی بھی ٹرک آتا تھا تو $2000 ہالینڈ کو دیتا تھا، جب خالی جاتا تھا تو $200 دیتا تھا۔ تو ہمارے ہاں معلوم نہیں کہ اس قسم کی انہوں نے بات یہ رکھی ہے نہیں رکھی ہے کہ $2000 اگر ایک ٹرک دے گا تو وہاں تو ہزاروں لاکھوں وہاں سے ٹرک گزرنے ہیں، تو وہ تو بذات خود آپ کی معیشت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ آپ کی جو روز کے مرہ کی جو پرابلم ہے، جو روز آپ کو IMF سے بھیک مانگنی پڑتی ہے، اس سے تو بچت آپ کی ایک ہی دن میں ہو جائے گی۔ تو دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے، جب پانی کی بات ہوتے ہے، سندھ پنجاب سرحد آپس میں لڑتے ہیں جی، اور NFC ایوارڈ میں ان کے حصے ہیں، اور جہاں سے سندھ آ رہا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سندھ کا جو سلسلہ ہے، مانسروور جھیل کا سے جو راستہ آتا ہے، ہمارے پاس 2 دریا ہیں، وہ چھوٹا کالا پانی، اور وہ تو انڈیا کو جا رہے ہیں، اس کو ہم نہیں موڑ سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتا ہے، کرنے والا کوئی آئے اتنا شدید وہاں پر جس وقت آپ وہاں سے اسکردو سے جب گلگت جاتے ہیں، جو صحیح 2 سائڈ تو دوسرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ بن گیا ہے، اس میں اب دیکھیں نا دریا وہ کتنا دریا کی روانی کو دیکھیں کہ آدمی دیکھ کر خوف تو میں نے آتا ہے۔ کہا نا جی، ہر 10 کلومیٹر پر آپ کو بجلی پیدا کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ اس کی روانی اتنی شدید، اتنا زوردار ہے کہ وہ اس کے اندر سے بجلی پیدا، بس گھمانا ہے آپ کو، بجلی پیدا ہونی۔ یہ ناروے والوں نے سروے کر کے کہا 45,000 میگا واٹ بجلی کیونکہ ان لوگوں کے ہاں ہے یہ، کہاں ناروے وغیرہ کے اندر جو لوگ ان کے پاس جو پانی ہے اس کو اس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں، چھوٹا سا ملک ہے۔ ابھی آپ کو میں ایک بات، ابھی پاکستان کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ڈیم نہیں بناتا ہے۔ انڈیا والوں نے کتنا ڈیم بنایا، اسی پہ بنا دیا۔ ہاں، تو یہاں پر میرے خیال میں بیسیکلی بات وہی ہے کہ لوگ اپنی سوچتے ہیں، ملک کی نہیں سوچتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اس پر ابھی ہمارا صوبہ تو آپ نے خود دیکھا ہے، چھوٹا صوبہ ہے ہمارا، اپنا آمدن، جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو ہم خود بجلی بنا کے بجلی بیچیں گے۔ ہاں، یہ طریقہ، جیسے اب تو طریقہ یہ ہو گیا کہ بجلی دے رہے ہیں سب کو، تو آپ کو مل جائے گی تو پھر آپ کر لیں گے۔ ابھی ہمارا میں نے جو نام پروجیکٹ کے لیے، اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ہم بجلی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ریجنل گریڈ کا بھی ٹینڈر ہو گیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس میں بھی کیا کیا جی، یہی تو رونا ہے، جہاں سے بجلی زیادہ پیدا ہونے اس علاقے کو چھوڑ کے رکھا ہے تاکہ یہ عجیب بات۔ اچھا جی، اب میرے خیال میں آپ کا ہم پہلا حصہ کا جو ہے اس میں گفتگو میں سی پیک پہ جو ہم نے بات کر لی ہے، اس کے بعد میں اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لیں۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔